میں نے کہ حضور عشق اننا اوکھا کیوں نہیں؟ فرمان لیا اس لیے اننا اوکھا کہ ہر ایرا گیرا اٹھ کے عاشق ہوندا دعویٰ ہی نہ کر دے دیتا ہے۔ عشق پھر آزماتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تو سچا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو کچا ہے کہ تو پکا ہے۔ لیکن قربان جاؤں عشق نے حضرت بلال کو جس اینگل سے بھی آزمایا پکا ہی پایا حضرت ہے، پکا ہی پایا ہے۔ اس لیے حضرت جی اپنے آپ کو بدلو اور خود میں یہ انداز لاؤ کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے۔ اور حضرت جی میں آپ کو سچ کہوں گا، آپ کی ریلیاں، آپ کے یہ ادھر ادھر والے معاملے، کوئی اصل پیغام آپ کی محفلوں سے جائے گا غیروں کو۔ یہ جتنی احباب کھڑے ہیں آپ کے امن و ان سب کو جانتے ہیں کہ یہاں کون کون کھڑا ہے۔ آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے، جس کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے اس نے آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا ہے۔ جب درود پڑھنے کی باری آئی تھی انہوں نے کیا کیا، ان کا کیا انداز تھا، ان کی محبت کا انداز کیا تھا، ان کی دیوانگی کیسی تھی، تو پھر اس نے کیا نوٹ کیا ہوگا؟ کوئی کہانی نہیں رہی ہے۔ نہیں پتر، اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ یہ چند جذباتی نعرے، اصل یہی، ادھر سے پتہ لگے گا کچے کا اور پکے کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہے کسی کے پاس اتنا معتبر حوالہ، ہے کسی کے پاس اتنی قوی نسبت، لیکن تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا جی، ہم نے اپنی نسبتوں سے، ہمارا حال کہنے جی پیر صاحب بڑے پہنچے دینے میں نے تو کرن دی لوڑ ہی ککھ نہیں ہے۔ ہم نے یہ لیا اپنی نسبتوں سے، داڑھی ہم نے نہیں رکھنی، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، درود ہم نے نہیں پڑھنا، قرآن ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں لیا۔ ہم نے بس یہی لیا پیر صاحب ماشاءاللہ بڑے پہنچے دینے، ستہ ہی خیرانے ہیں۔ اور تیرا پیر کہاں پہنچ گیا، دیکھ محبوب خدا کے جگر مبارک کا ٹکڑا دے۔ اور تاریخ کہتی ہے میں نے حضرت فاطمہ کو ساری رات اللہ کے حضور قیام میں کھڑا دیکھا۔ اور پھر آگے تاریخ کیا کہتی ہے، سیدہ کا معمول مبارک کیا تھا کہ جب نماز فجر کے لیے حضرت بلال اذان دیتے نا تو حضرت فاطمہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات مک گئی ہے، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ لیکن پتر آج دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں یار، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چلو نا حضرت جی جھوٹ بول رہی ہوں تو جتنے مرضی بولو، اتنی گرمی میں کم از کم جھوٹ بولنے تو قطر نہیں آیا نہ، میں حضرت آپ کو کوئی ایسا خواب دکھا کے جاؤں گا، نہیں، میں تو اس نظریے سے نکلا ہوں اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، یہ کو بخشیا مل جاوے تو ہی بخشیا جا، آ یار رل مل کے کوئی کرونا رو لئیے، کوئی معافی دا سلسلہ کر لئیے۔ کیونکہ پتر جو اب سٹیجوں پہ بیان ہو رہا ہے ہم تو سن کے حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہم کیا سنا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ یہ آج کل گرمی چل رہی ہے حضرت، میرا اپنا حالات تو روز ہی تجربہ ہے نا جی۔ ہم اس دن کمالیہ گئے حضرت جی، گرمی کا یہ عالم تھا، گاڑی سے باہر میں ایویں گیا اور میں ایویں واپس آ گیا گاڑی، اتنی شدید گرمی تھی حضرت۔ اور میرے سیالکوٹ میں حضرت 16 یا 17 جون کو جو درجہ حرارت ہے وہ 44 پہ گیا حضرت، 44 پہ۔ میرے گھر میں بالکل ہائر کا نیا اے سی لگا ہوا ہے، میں بھی تھا، میرے بچے بھی تھے، میرے گھر والی بھی تھی، اور حضرت جی 44 پہ 16 کے اوپر ہائر کا ایسی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، اس کا پٹھا بیٹھ گیا تھا، کچھ کمرہ بھی اوپر والے پورشن میں ہے، پنکھا بھی آگ ہی پھینک رہا تھا۔ ہمیں بس تھوڑا سا خیال گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئی، تو میری گھر والی کہتی خیر ہے، میں پلیے لو کہ محبوب علیہ السلام فرماتے، سائنس کہتی ہے اس وقت سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، منہ نہیں ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور 44 پہ یہ کیا کہر ڈار ہے۔ اے سی بھی جواب دے گیا، پنکھا بھی آگ پھینک رہا ہے، تپ رہا ہے سارا کچھ، کروڑوں میل دور ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی پشت ہے زمین کی جانب، لیکن محبوب پھر آگے فرماتے ہیں یہی سورج بروز قیامت صرف سوا نیزے پہ آئے گا۔ یہی سورج، کیا تیاری ہے اس کے لیے آپ کی، کیا تیاری ہے اس کی؟ یہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے اس دن زمین چاندی کی بن جائے گی، وہ سورج جو کروڑوں میل دور ہو کے پشت ہماری جانب ہے، کہر ڈھا رہا ہے، اس دن محبوب فرماتے ہیں اس کا رخ زمین کی جانب ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، کسی کا پسینہ گوڈوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ چھاتی تک، کسی کا پسینہ ٹھوڈی تک،
اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے نا چھوٹا بچہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہوگا، جب اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا نا، وہ اپنے پسینے میں ڈوبے گی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اس پہ کھڑی ہو جائے گی۔ بچے پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پسینے سے باہر نکل آئے گی، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گی میں کامیاب ہو گئی۔ اتنا سخت دن ہے حضرت، کیا تیاری ہے حضرت۔ اور یہ گھر حضرت جہاں کسی نے 60 سال رہنا ہے، کسی نے 70 سال رہنا ہے، کتنی تیاری ہیں جناب۔ اور میں تو کہتا ہوں حضرت جی ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا، ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا کہ وہ واش روم، وہ لیٹرین جہاں ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں پیشاب، جہاں ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں پخانہ، جہاں بیٹھ کے ہم اپنے اندر کی غلاظت نکالتے ہیں، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگایا کہ ہم نے اس لیٹرین میں بھی لاکھوں کی ٹائلیں لگا دی ہیں۔ لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں؟ اتنا ہم نے جی لگایا ہے، لیکن وہ قبر، وہ حشر، وہ آخرت، وہ اللہ کے حضور پیش ہونا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، وہ ہم بھولی بیٹھے ہیں، وہ ہم بھولی بیٹھے ہیں، وہ ہم بھولی بیٹھے ہیں۔ لیکن خواجہ غلام حضرت بابا فرید نے کمال لکھا ہے، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جانا تو ہے بھائی، یہاں بیٹھا کو بندہ نہ میری بات مانے، لاکھ مجھ سے اختلاف کرے، جانا پھر بھی ہے۔ کوئی یہاں بیٹھا بندہ یہ کہہ کہ ان کا نہیں مولویوں میں تو اور کام نہیں کوئی، جانا پھر بھی ہے۔ تو جو مرضی کہے جانا پھر بھی ہے۔ پھر آگے بابا صاحب نے پھر کمال لکھا جی، آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، پتہ نہیں یہ مٹی اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی ہے، کیا یہ ویسٹ کوٹ پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ کیا آپ کے خیال میں یہ کاٹن کا جوڑا پہننے سے یا گھڑی پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ مٹی ہے بھائی، مٹی ہے۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں بھائی شیشے کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ روز زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے۔ اور ہم آ گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں حضرت ان کاموں میں، ہم پھنس گئے ہیں حضرت۔ اور میں بچوں سے کہوں گا وہ پتر نکلو ان تصویروں سے باہر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا یہ پاگل ہو گئے تصویروں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان تصویروں میں حضرت، یہ بس اتنا ہی ہونا ہے آپ نے فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کرنا۔ کوئی محبت رکھنے والا ہوگا تو ماشاءاللہ لکھ دے گا، کوئی کومنٹس دے دے گا، کوئی نہیں ہوگا تو وہ نیچے گالی دے دے گا حضرت۔ کوئی یہ ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت۔ اور میں چلو کہتا ہوں میں نے مان لیا، آپ نے رضا ثاقب صاحب کے ساتھ، قبلہ پیر اجمل صاحب کے ساتھ، اس نکمے کے ساتھ، کسی کے ساتھ کو تصویر کھینچ کے اپلوڈ کر دی، میں کہتا ہوں آپ کو پورے لاہور نے لائک دے دیا، پورے ایک بندے، پوری لاہور کی جتنی ٹوٹل آبادی ہے سب نے لائک دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، تو جو ہے تو نے وہی رہنا ہے۔ ہاں اگر کچھ بننا چاہتا تو پھر قرآن کھول، پھر قرآن کھول لیا، پھر قرآن کھول یار، ایک بار ہی صرف قرآن کھول کے پڑھ دے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے ہیں تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ سچ بتاؤ حضرت آج کتنی بار قرآن کھولے اور فیس بک؟ نکلو پتر ان کاموں سے، نکلو ان کاموں سے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بڑے درد سے لکھا ہے، کیسی ہمارے بزرگوں نے ہماری خیر خواہیاں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے، لو سے مراد بھائی اپنی زندگی میں جیتے جی، لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ حضرت جی ایسا کر رہے ہیں، ہزاروں جنازے ہم نے پڑھنی ہیں حضرت۔ کبھی دیکھا کسی کو کچھ ساتھ لے کے جاتے ہوئے؟ کچھ گیا ہو جی، آپ کچھ کا ہی نام لے لیں، میں بہت کچھ تو کہہ ہی نہیں رہا، کچھ کا نام لے لیں، کچھ کوئی لے کے گیا ہو،
सब कुछ देख रहे हैं हजरत, लेकिन पता नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार हजरत, कि कुछ भी लेके नहीं जाना, खाली हाथ आए हैं हजरत, खाली जाना है, खाली आए हैं। और मैं हजरत जी बच्चों से क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले हजरत जी अपने घर से सीखा था कि कख भी मेरा नहीं है। जो सियालकोट में मेरा अपना घर है ना, जहाँ पैदाइश हुई, जहाँ अपनी ज़िंदगी के 32-33 साल गुजारे, मैं बताता हूँ बच्चों को कि जब मुझे उर्दू पढ़नी आ गई ना 4th-5वीं क्लास में, तो मैंने सबसे पहले अपने घर के बाहर जो लगी प्लेट थी मैंने उसको पढ़ा, उस पर मेरे दादा अबू का नाम लिखा था, चौधरी इल्मुद्दीन। तो फिर दादा अबू इंतकाल कर गए, वो प्लेट उतर गई है। फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट लगी, हाजी मोहम्मद बूटा, क्योंकि वालिद साहब आपदा में मुलाजिम थे, मजबूरी थी प्लेट लगानी है। फिर अबू जी का इंतकाल हो गया, वो भी उतर गई, आजकल मेरी लगी हुई है। अब मैं लाहौर वालों आपसे पूछने लगा, सारे सियाने बैठे, सच बताना मेरी सदा लगी रहनी? मेरी भी नहीं रहनी है। पता नहीं ये कब से है और कब तक ही रहेगा, जगह वहाँ ही रहनी है, नाम बदलते रहेंगे। मैंने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर ये फिर है क्या? आपने कमाल एक शेर सुनाया, फिर ठंडे पड़ गई। आपने शेर क्या सुनाया? ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागजों में हम मालिक हैं, लेकिन हजरत उधर हम माली लिखे हुए हैं, वहां हम मालिक नहीं है, वहां हम मालिक नहीं है, क्योंकि वो खुद मालिक है जी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसकी अता से उसके महबूब मालिक हैं, हमारे नबी मालिक हैं उसकी अताओं से, उसके फजल से, उसके करम से। हम कागजों में मालिक हैं, लेकिन हकीकत में हजरत हम माली हैं। मकान यहां ही रहेगा, माली बदलेंगे। मकान यहां ही रहेगा, माली बदलेंगे। मकान यहां ही रहेगा, माली बदलेंगे। ना कोई मां के पेट से लेके आया, ना कोई कब्र में लेके जाएगा, जहां है वहीं रह जाना इसने। तो क्या ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे? सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, खाली थे। अब आप कहेंगे मौलवी साहब अपने को ना साड़ियां जमीना खोई आओ, को कुरान हदीस से दलील दो, अपने को साड़ियां जमीना खोई आन दे। और मेरे साथ ये हुआ है, शायद आप में बैठा कोई बंदा वहां खड़ा दिल में गुस्सा कर रहा हो, मेरे साथ हुआ है इसी तरह। मैं किंगड़ा मोड़ गया, अब तो जरा अंदाज थोड़ा बड़ा मीठा मीठा है ना, वहां तब थोड़ी जवानी भी थी, अंदाज बड़ा जोशीला सा था मेरा। वहां एक वो बाबा जी थे, उन्होंने धुरे वाली पग पहनी हुई थी, ठीक है जी। वो गुस्से में उठ के खड़े हो गए, किंगड़ा मोड़, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पिंड है गाँव में, उठ के गुस्से में खड़े हो गए। मुझे फरमाने लगे, मौलवी जी जमीनां ते साड़ियां तुसीं साडे कोलों खो लईआं, सानू मालकू माली कर छड़िया। मैं हुण उन्नी देर तुहानू पिंडों नहीं बाहर जान देना जिन देर पहले साबित भी ना करके जाओगे असीं माली हैं। या तो मैंने सिर्फ 3 आयतें पढ़ी ना, मैंने 9 आयतें मुबारक पढ़ी। मैंने कहा बाबा जी वखरी गल तुहानू समझ नहीं आई, चलो हुण मैं तुहानू अगे भी सुनाना वा, जिहदे तुसीं मालक बनी बैठे और हर जगह पे सुनाई फिरदे हो। मेरे को इन्नी जमीन है, अगर रब और रब के रसूल को राजी ना किया तो फिर इस जमीन ने आपके साथ करना क्या है? वो लिखा है कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक था, जमीन के एक टुकड़े की वजह से 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, क्योंकि है तो इम्तिहान ना दे। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इम्तिहान है। लेकिन आगे अल्लाह क्या कहते हैं, जो इम्तिहान में पास हो गया, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, जो पास हो गया उसके लिए अजर अजीम है। वो 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक मालिक था, एक ने झूठा दावा किया। इससे पहले कि कोई कत्लो गारत होती, कोई दस्तों के रिवां होते, कोई चोटें आती, कोई खून बहता किसी का, वो जो पिंड के इलाके के बड़े थे ना, उन्होंने बिठा के तो को दोनों की को बात को ख़त्म करना चाहा, लेकिन बात नहीं ख़त्म हुई। उठते उठते परिया ने यह फैसला किया कि भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, चलो उनसे फैसला करवाते हैं, ठीक है। वो सारे हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, अब आप फैसला फरमाएं कि किसका है। वो कुछ इस तरह के होते हैं हर जगह, जिनको नहीं पता होता आदाब महफल क्या है। वहाँ भी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस तरह करें कि अकेले अकेले ना दोनों की बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नबा से, नबा का मानी खबर, तो नबी का मानी क्या हुआ? गैब की खबरें देने वाला। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं जरूरत इनको कल्ला कल्ला करके पूछने की, और मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दी है कि मैं जमीन से पूछ लूंगा, बता दो किसकी है। आपने सबको लिया और आप तशरीफ ले गए।
زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ نے مخاطب فرمایا شان انبیاء اللہ والوں کی شان، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، تصرفات ہیں اللہ والوں کے۔ آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں نے پڑھا ہے کہ زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ ہاں جی، اسی ساری زندگی یہی سمجھی پھرنے ہیں جی میری ہے میری ہے، اینڈ تے پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی بھی نہیں سی ہے، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں۔ اور کمال لکھا جی نہیں، ایک ایک مصرع سونے آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زوراں ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے۔ ہاں حضرت جے چاہیں تے راجاں دے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ پتر بڑا اوکھا پڑھنا ہے جی، لیکن اسی پتہ نہیں ہو رہے کیڑے پاسے پہ گئے۔ اور چلے ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روز مائیں عثمان پیدا کریں گے۔ حضور نے 2 بیٹیاں عنایت فرمائی اور فرمایا اگر اللہ اور دیتا تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کہ روز مائیں عثمان پیدا کریں گی، روز آئیں گے ایسے لوگ، صحابی رسول ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اسلام کے لیے لا تعداد خدمات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کی کر لیا ہے تیرے پلے کیا ہے تیرے دامن میں، اور تو اکڑا پھر رہا۔ لکھا ہے قبر کو دیکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں حضرت کا 3را نام ہے جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ تجھے کس نے بشارت دے دی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ 5 نمازیں تو تجھ سے ٹھیک پڑھی نہیں جاتی، حج تو کر آیا وہ بھی تو روز ہی ڈنڈورا پیٹتا جی میں کرتا تھا۔ کیا ہے تیرے دامن میں؟ وہ دیکھ شان والے لوگ حضرت جن کے لیے قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے محبوب کہہ رہے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہے حضرت۔ روز آئیں گے عثمان، ایسی شانوں والے۔ جب وہ بیعت ہوئی عثمان نہیں تھے، حضور نے اپنا دستے مبارک دے کے کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، چھوٹی شان ہے۔ لیکن لکھا ہے جب آپ قبر کو دیکھتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور آج حضرت جی ہمارے دلوں پہ یہ سیاہی کا عالم ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کا یہ حال ہے۔ میں نے حضرت جی وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو آپس میں پلاٹوں کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو پھوڑیوں پہ بیٹھ کے بزنس ڈسکس کرتے دیکھا ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، ڈر ہی لگتا کسی کو۔ میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کے لین دین کی باتیں آپس میں کرتے دیکھا ہے۔ لیکن لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ایک دن سوال کیا 2 نوروں والی سرکار آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہی ہے۔ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے سارے ہیں، بڑے بیان آتے ہیں، الف لیلہ ہیر رانجھا سارے آتے ہیں مجھے بھی، لیکن اس وقت میرے محبوب کی امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میری محبوب کی امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھو بھائی جی، نماز پڑھو بڑا۔ اور یہ جو میں نے روایت سنائی نا آپ کو، اس پہ ایک شعر بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے اور اللہ کا بڑا فضل تھا حضرت پہ، چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی۔ ہاں جی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ آج بھی تیار ہیں دینے کو لینے والا تو ہے۔ کوئی کہندہ دعا کرو میں کینیڈا ٹر جاؤں، کوئی کہندہ میں UK ٹر جاؤں، مدینے جانا لائے کوئی نہیں حضرت، مدینے جانا لائے کوئی نہیں حضرت۔
کوئی کہتا دعا کرو DH گھر لب جے, کوئی کہتا جناب عسکری چ کوٹھی لب جے, کوئی کہتا جناب دعا کرو اے والی گڈی ہو جائے. وہ بات رہی نہیں حضرت جو اقبال نے کہا تھا. آیا کمال لکھا یار اقبال کیا کہتے ہیں. اب کہاں وہ باتیں حضرت. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور کمال حضرت اقبال نے لکھا. اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. لیکن اب تو میں پیسے چاہتا ہوں, اب تو میں DH میں گھر ہاں جی سچی پتر گل کرو جو ہے. اللہ کو سچ بڑا پسند ہے, اللہ معاف کرنے والا بڑا زیادہ. کوئی سچ تو بولو نا میرا پتر, کیوں جھوٹ بولنا ہے, کیوں جھوٹ بولنا ہے. میں اس دن وہ ایک بات آ گئی, وہ میرا بچہ ہی نعت خواں ہے, ہر ایک کو تو بھائی کہہ نہیں سکتے, مار کھانی ہے کسی سے. وہ چپ کر کے میں نے سن لی. جب ہم کھانا کھایا میں نے کہا پتر مرضی تو اپنی کری, میں ویسے تمہیں گل کہنے لگا. تو کلام پڑھن رہا تھا کھلو کے, انہوں کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. گل بڑی سونی ہے, لیکن وہ تو تینوں میں نہیں سجدی ہے کوئی. تو کوئی آئندہ کلام پڑھ کے معافی لب جائے. نہیں اس کلام میں کیا قباحت ہے. میں ہوں تینوں دسا سر قباحت کی کیا ہے. آپ مصباحی صاحب آپ کی عادت ہے فتوے لگانا, کیا گواہی ہے اس میں. میں بھائی 40,000 اکاؤنٹ سے پہلے منگا لیا, تو کھلو کے کہنے کی ڈے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. وہ خدا دا خوف. وہ بھائی اسی تے ہے پڑھی ہیں. میں تو یہی پڑھتا ہوں بھائی, کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں, معافی میں نہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا نہ بھائی نا. میں تو یہی پڑھتا ہوں اور یہی سچ ہے. ہم جیسے نکموں کو معافی مانگو اپنے رب کو. نکمے ہیں حضرت, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں حضرت چلو کیونکہ میں تو تربیت کر رہے ہیں نا, میرا نکاح بھی آپ کے لاہور میں ہوا ہے, گلشن راوی. اور یہ کرم ہے ان کی وجہ سے پتر. ان کا نام نہ ہو تو ہم تو جوتیوں کے لائق ہیں جو ہماری حرکات ہے. ہاں جی یہ شکر کرو پتر, آپ نے پردے ڈالے ہیں. یہاں بڑے بڑے پھنے کھاؤں کے موبائل چیک کیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے اندر سے. بڑے بڑے جو ترم خاں بن رہے ہیں ان کے موبائل چیک کیے جائیں, پتہ نہیں کیا کیا نکلے اندر سے. یہ تو شکر ہے اس کا حضرت جی. ایک گناہ جب ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. شکر کر یار اس نے پردے ڈالے ہوئے, کیا کر رہے تھے. کو معافی مانگ اپنے رب سے. اتنے اتنے بڑے دعوے حضرت ہیں, اتنی اتنی بڑی باتیں حضرت ہیں. میں جب وہاں پروگرام ہوا نا جہاں کبھی میں نکاح کے لیے آیا تھا, حضرت جنہوں نے میرا اتنا استقبال کیا کہ سٹیج پہ بیٹھ کے کم از کم میں 10 منٹ روتا رہا. وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا شاید استقبال کرتے مصباحی صاحب کو, شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں کونی لگ گئی, یا انہوں نے پیر تے کسی دا پیر آ گیا, یا انہوں نے سٹ لگ گئی جڑا انہاں رون دے. وہ بچے آگے کہنے لگے حضرت میں نہیں پتر شکرانے دے ترو نے. انہوں نے کہا وہ کیا. میں حضرت جی دولہا بن کے آئے ہیں, اینے پھول تے ادو ہی نہیں سٹے جنہوں حضور دا نوکر بن کے آئے سٹے گئے ہیں. یہ ان کے نام کی بہاریں ہیں, ہمیں کون جانتا ہے. میں آپ کے لاہور میں 8 سال پڑھتا رہا ہوں, کسی نے ایک پتی نہیں پھینکی کبھی مجھ پہ. کبھی کسی نے پانی کا گلاس نہیں تھا پوچھا, کبھی کسی نے اپنے گھر اپنی بیٹھک میں بٹھا کے AC نہیں لگایا تھا. یہ سب ان کے نام کی بہاریں ہیں, یہ سب ان کے نام کی بہاریں ہیں. تو بزرگ تھے تو چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی حضرت. وہ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک کمہار نہ مٹی کے برتن بنانے کے لیے اپنے پیروں سے مٹی کو گوند رہا تھا. وہ حضرت جب گزرے تو مٹی بول اٹھی. آپ نے 157 شعر لکھی ہیں اسی انداز پہ, میں چلو ایک ہی پڑھ سکوں گا. تو جو مٹی بولی پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا. لکھتے کیا ہیں, آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے رے تو کیا رون دے گا موئے. مٹی کہنے لگی تو کنی دیر میری کہانی کرے گا, ابھی تیرا سانس پھول جائے گا اور تو نے وہاں جا کے بیٹھ جانا. حضرت مٹی کو کہنے لگے اس کو چھوڑ, مجھے بتا تاکہ تیری میں بات آگے پہنچاؤں. پھر حضرت نے راز دوسرے مصرے میں لکھا. کیا کہتے ہیں, ماٹی کہے کمہار سے رے تو کیا رون دے گا موئے. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے. ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی توئے.
चौधरी साहब गल्लां उदन होणगियां जिस दिन थल्ले आओगे, अज तैनूं कख भी नहीं आखना है। और ये ना समझ के मैं आख नहीं सकती है, मैं आख सकती हूँ लेकिन सरकारी आर्डर नहीं है। उस दिन सरकारी आर्डर आ जाएगा। हाँ जी। और मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर से कभी आपने कितना वक्त खुद ही ज़ाया कर लिया अपना। वो ये कोरोना ठीक है जी, दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी लहरें आनी हैं, 20 की हैं। हज़रत जी बड़ा सख्त दौर देखा मैंने। 3 ईदें पढ़ाई हैं मैंने कोरोना में, 2 छोटी 1 बड़ी। नहीं हज़रत इस तरह का दौर देखा हो, कोई किसी से ईद नहीं मिला। खुशी का दिन था, कोई किसी से ईद नहीं मिला। ईद की नमाज पढ़ के सारे चले गए, कोई किसी से नहीं मिला। हमने हाथ मिलाने छोड़ दिए, हमने गले लगना छोड़ दिया। सब बनाते हुए कंधे से कंधा लगना वाजिब है एक डॉक्टर के कहने पे, जिस पे वही नहीं आती और ना ही आ सकती है किसी पे। कोई अन्ना काना तीरा बोला हुजूर के बाद नबी नहीं हो सकता। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। हाँ जी। और दलील उस चीज़ पे मांगी जाती है जो हो सकती है, जो हो ही नहीं सकती फिर उस पर दलील किस चीज़ की है। हाँ अल्लाह तुमने अपनी दलीलों समेत जहन्नम में जाना, हमें कोई दलील की जरूरत नहीं। हमारा ईमान है ला नबी आबादी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। दलील बंदा उस चीज, भाई अब देखो रात है ना, को दलील की जरूरत है भाई, हर बंदे को नजर आ रहा है रात। जिस तरह ये साफ है कि रात है, ये भी साफ है कि हुजूर आखिरी नबी है। बस कोई दूसरी बात। दलील अब तब मांगे जब ये चीज मुमकिन हो सकती हो, फिर हम किसी से कहें चल भाई दलील दे। जब कोई चीज हो ही नहीं सकती, अल्लाह कुरान में कह चुके हैं खातमुन नबीयीन, फिर दलील किस बात की आ गई? कोई नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हमने डॉक्टर के कहने पे सब कुछ। पता कितनी फजीलत है हाथ मिलाने और आपस में गले मिलने की। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब 2 मुसलमान मिलते हैं मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, सीने से सीना लगता है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर बुग़्ज़ ना हो। महबूब फरमाते दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन हमने छोड़ा। मैं हज़रत इस पे कतन बहस नहीं कर रहा, हमने ठीक किया या गलत किया, ठीक है, लेकिन हमने एक इंसान के कहने पे छोड़ दिया हमने। लेकिन मैं कह रहा हूं कौम हमारी मत मारी गई है। हम एक इंसान के कहने पे ऐन हलाल वाजिबात तर्क कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। और सुनो मैं हज़रत इसी पे बात खत्म करने लगा। और मुझे उम्मीद है अगर आपने डॉक्टर के कहने पे हाथ मिलाने छोड़े, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे गले मिलना छोड़ा, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे 3 ईदें आपस में नहीं मिली, तो मुझे उम्मीद है कि आज यहां उठने वाला हर बंदा ये इरादा करके जाएगा कि आज के बाद हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। ये हदीस सुनने के बाद महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे भी नमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। कितने अज़ाबों का जी? कितने अज़ाबों का जी? और महबूब ने फरमाया सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। उसकी कब्र आपस में कौन कह रहे हैं? महबूब अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कुरान कह रहा है। और मैं क्या करता हूँ हज़रत जी, अगर ये आयत ना उतरती हमें फिर भी ज़ुबान मुस्तफ़ा पे इतना यकीन था, हमें फिर भी इतना यकीन था हुज़ूर नबी अलैहि सलाम की ज़ुबान मुबारक पे। लेकिन कुरान भी आ गया। महबूब क्या फरमाते हैं? 15 अज़ाबों का सामना। एक हदीस में 15 भी है, एक हदीस में 17 भी है। 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो क्या होगा? कब्र आपस में मिल जाएगी, पसलियां टूट जाएंगी, चकना चूर हो जाएंगी, एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। अगर किसी में हिम्मत है तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर मैं दूसरा भी सुना देता हूं। अगर किसी में हिम्मत है बर्दाश्त करने की तो मैं दूसरा भी सुना देता हूं। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अपने आप से जुल्म करने ले दे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो बात वही है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रौंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। फिर वारिस शाह बोले, फरमाते हैं जो नचदे न ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए,
این خام خیال دیاں خیمے ہندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑیے. پھر حضرت جی کوئی اور بولا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میاں جی جانا ہے تو جانا پتر, اور مالک دے حضور پیش ہونا جا کے, اور مالک نے پوچھنا ہے 10 بندے کی کر کے ہیں. اور حضرت جی دکھ کی بات پتہ کیا ہے, اب شیڈول اس قدر زیادہ ٹف ہے کہ میرے پاس کل 10واں 40واں بڑا مشکل ٹائم نکلتا ہے, اتنا شیڈول ٹف ہو چکا ہے. لیکن کہیں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں مجبور ہو کے جانا پڑتا ہے. صبح بڑی دیر بعد میں ختم پاک پہ تھا, بہت زیادہ رش تھا, میں حیران رہ گیا. وہ نفل پہ اتنا رش, نفل پہ اتنا رش. میں نے پھر وہاں جتنے ختم پہ احباب آئے تھے میں نے سب سے پوچھا, میں نے کہا یار ختم فرض تو نہیں؟ نہیں. میں واجب تو نہیں؟ نہیں. میں کیا ہے نفلی عبادت. میں اس وقت 12:30 بج رہے ہیں, کوئی دکان بند کر کے آیا ہے, کوئی چھٹی لے کے آیا ہے, کوئی کچھ کر کے آیا ہے, کوئی کچھ کر کے آئے ہو نا سارے. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جس کے ختم پہ آئے ہو کتنے فون آئے تھے آپ کو ختم پہ آنے کے لیے؟ کسی نے کہا جی 1, کوئی بڑا اسپیشل تھا جس نے کہا 2. میں یار 1 فون آیا ہے, کسی نے 2 فون آئے, ہے بھی نفلی عبادت, سارے آئے ہو یار. تو کل اگر اللہ کی ذات نے تمہیں پوچھ لیا او بندیا تو کوئی کول نہیں چھڑیا, تو کوئی دسواں نہیں چھڑیا, تو کوئی چالیہ نہیں چھڑیا, تو کوئی منگنی نہیں چھڑی, تو کوئی نکاح نہیں چھڑیا, تو کوئی سگن نہیں چھڑے, تو کوئی ولیمہ نہیں چھڑیا. تو دادکے بھی گیا, تو نانکے بھی گیا, تو کڑمان بھی گیا, تو پھپھو وال بھی گیا, تو پھپھے وال بھی گیا, تو خالہ وال بھی گیا, تو تائے کار بھی گیا, تو دھی وال بھی گیا, تو بھین وال بھی گیا, تو ہر سال مری بھی گیا, تو نران بھی گیا, تو کگان بھی گیا. بندے صرف ایک گل آج سانوں دس, تیرے محلے ساڈا گھر سی, تینوں روز 5 باری بلانے سا کیوں نہیں آیا ہے؟ ہاں جی تیرے محلے ساڈا گھر سی, روز صدا بلند ہوتی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, روز تینوں باز مارنے سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, روز تینوں سدنے سے. اشہد ان محمد رسول اللہ, روز تینوں بازا مارنے سے. حی علی الصلاۃ, روز تینوں بازا مارنے سے, روز تینوں 5 باری بلانے سے. تو ہر جگہ گیا, گئے کہ پاجی نہیں گئے؟ گئے نا, ہر جگہ گئے نا. کڑم یاد نہیں, اور ظالمہ کنے تینوں پتر دیتا دے کڑم بنے, کنے تینوں تھی دیتی دے کڑم بنے. ملے داری یاد ہے, کنے تینوں کار دیتا دے ملے داری بنی. منہ ملیدہ یاد ہے, کس رب نے تینوں منہ دیتا دے منہ ملیدہ بنیا. تینوں اپنے سارے تعلق یاد نے, نہیں یاد تے تینوں ہے نہیں یاد, او اللہ ہے میں او دا بندہ ہوں. پوچھا جائے گا جی یہ جو آج آپ کو سٹیجوں پہ سنایا جا رہا ہے کہ کل جب آپ جائیں گے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے, ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے ہیں جی, آپ کے گلے میں آٹا لے جائیں گے. نہیں 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 نہیں, محبوب فرماتے ہیں قبر میں رکھتے سب سے پہلا عذاب ہی ہوگا, قبر آپس میں مل جائے گی. قبر کے ایک ہوئے آگے ہیں, 50 سال گزار کے آ گیا, 60 سال گزار کے آ گیا, ہر کام تو نے کیا, تو وہی ہے جس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. اور یار بتاؤ کتنا ٹائم ہے فجر کی نماز کا؟ 10 گھنٹے اور 10 منٹ لگتے ہیں یار. کتنا ٹائم ہے زور کی نماز کا؟ 22 گھنٹے, اور بڑے بھی خضوع سے پڑھو تو 15 منٹ لگتے ہیں. کتنا ٹائم ہے عصر کی نماز کا؟ 40 گھنٹے اور 5 منٹ لگتے ہیں. کتنا ٹائم دے ہوگے مغرب کو؟ میں پھر 15 کہہ دیتا ہوں. سب سے بڑی نماز عشاء ہے, 17 رکعتیں ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ. اور میں کہتا ہوں وہ بندہ ہے جس کے پاس 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.5 گھنٹہ اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے. میاں جی پوچھا جانا جی, مالک کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا, سٹیجوں پہ کچھ اور سنایا جا رہا ہے,
لیکن وہ قرآن جو محمد الرسول کے قلب مبارک پہ اترا، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے پتر آج ہر بچہ یہاں ارادہ کر کے نماز، ٹھیک ہے جی؟ ویکھیو ذرا ہاتھ کھلار نے ویکھی بنا دے. اللہ انڈیا نہ لڑنا جینا. شکر ہے او پتر خدا دا نام لو. کیا دیکھنا ہے یار، کیا دیکھنا چاہتے ہو پتر؟ یہ کرونا اپنے رب کو راضی کرو.